مسیح میں آپ سب کو سلام اور کرسمس مبارک سب کو۔ متی کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 3 آیتیں ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے کو آئے ہیں۔ آمین۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے، اور جب بھی ہم کرسمس کے دنوں کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس واقعے کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے اور اس کا بیان کیا جاتا ہے ڈراموں میں اور پیغامات میں، اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ میں کچھ دیر کے لیے مجوسیوں پر بات کرنا چاہوں گا۔ یہاں پر لکھا کہ کئی مجوسی چلے، ان کی تعداد کا ذکر نہیں ہے لیکن لکھا کہ کئی مجوسی چلے پورب سے۔ یہ پورب سے مجوسی چلے ہیں ایک ستارے کا پیچھا کرتے ہوئے، اور جو مجوسی ہیں یہ بادشاہ بھی ہیں، کیونکہ پرانے عہد نامے میں زبور 72 کے اندر کے لیے پیش نگوئی تھی کہ سبا کے بادشاہ تیرے حضور سجدہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ اور یہ مجوسی جو تھے یہ ستاروں کا علم رکھتے تھے، اور اگر دانیل کی کتاب کو پڑھیں تو وہاں پر ہمیں فالگیروں کا ذکر ملتا ہے، نجومیوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ نجومی اور فالگیر ہی تھے، یہ غیر قوم سے تعلق رکھتے تھے، یہ زندہ خدا کو نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے علوم کے اندر یہ بات شامل تھی۔ انہوں نے اپنے استادوں سے اور اپنی کتابوں میں یہ بات پڑھی تھی کہ دنیا میں ایک ایسا ستارہ چمکے گا جو ایک نئے اور ایک عظیم بادشاہ کے پیدا ہونے کی نشاندہی کرے گا، اور ان کے بزرگوں نے اس ستارے کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک ایسا چمکدار ستارہ منظر پر آئے گا، لیکن اس کو دیکھا نہیں تھا، لیکن ان کے دور کے اندر وہ ستارہ چمکا ہے، اور یہ اس ستارے کا پیچھا کرتے ہوئے یروشلم کے اندر آ گئے ہیں۔ اور ان کی خوبصورتی اس واقعے کی یہ ہے کہ آج ہم اگر دنیا پر غور کریں تو دنیا بہت ہی نا امید اور بے بس ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ ایک مسیحا کی تلاش کر رہا ہے، ہر بندہ جو ہے مسائل کے اندر گرفتار ہے۔ ہر شخص کے ذاتی مسائل بھی ہیں جن کو وہ کسی سے ڈسکس نہیں کرتا، کچھ باتیں ہیں جو اس کے اندر باطن میں چل رہی ہوتی ہیں جن کو وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں کسی کے ساتھ ان کا ذکر کروں گا تو کوئی سمجھ نہیں سکتا مجھے۔ بہت باتوں کا ہم ذکر بھی کرتے ہیں اپنے عزیزوں سے، والدین سے، دوستوں سے، بہن بھائیوں سے، لیکن بہت ساری باتوں کا ہم ذکر نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ بیماری کی وجہ سے، نوکری نہ ہونے کی وجہ سے، گھر میں موجود لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر ہم مذاہب کا مطالعہ کریں تو مذاہب کے اندر بھی ہمیں لوگ نا امید نظر آتے ہیں۔ یہ فالگیر ہیں، یہ نجومی ہیں، لیکن پھر بھی نا امید ہیں۔ یہ ایک مسیحا کی تلاش کر رہے ہیں۔ ان کے علوم نے، ان کے علم نے ان پر یہ بات ظاہر کی تھی، ایک مسیحا آئے گا جس کا ستارہ آسمان پر چمکے گا، ایک ایسا بادشاہ زمین پر پیدا ہوگا جس کی بادشاہی کے اندر زمین پر رہنے والے ہر ایک شخص کے دکھ اور درد دور ہو جائیں گے۔ یہ غیر قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ اس امید میں کہ اس بادشاہ کو ہم سجدہ کریں گے یہ نکل پڑے ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں، لیکن یہ اس امید میں کہ جس بادشاہ کو ہم سجدہ کرنے جا رہے ہیں اس جیسا بادشاہ آج تک زمین پر پیدا نہیں ہوا۔ اس بادشاہ جیسا بادشاہ نہ ان کے دور میں موجود تھا، نہ ان سے پہلے دور میں موجود تھا، بلکہ یہ، اور آپ دیکھیں کہ یہ، میں بھی گھر سے اور پہلے عبادت پہ تھا، وہاں سے گھر گیا سردی کی وجہ سے، جب یہاں پر آیا ہوں تو مجھے احساس ہے کہ سردی کا کیا نوعیت ہے۔ تو یہ ایک ملک وہ جانتے بھی نہیں ہیں، اس بادشاہ کو بھی نہیں جانتے کہ وہ کس ملک میں پیدا ہوا ہے، لیکن اس علم کی پیروی کرتے ہوئے جو ان کے پاس ہے یہ آگ چل پڑے ہیں، کیونکہ یہ اپنی زندگی کے اندر اس بادشاہ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے علوم میں یہ بات شامل تھی کہ وہی بادشاہ جو دنیا میں آئے گا اس کے علاوہ دنیا کو ہوپ کوئی نہیں دے سکتا۔ آج ایک مسیحی قوم کا ایک بڑا حصہ جو ہے اور دوسرے غیر قوموں کا بھی حصہ جو ہے وہ فالگیروں پر اور ہاتھ دیکھنے والوں پر اور نجومیوں پر تکیہ کرتا ہے، لیکن یہ واقعہ جو ہم نے پڑھا ہے یہ فالگیر بھی یسوع کو سجدہ کرنے کے محتاج ہیں، یعنی جس امید کی تلاش میں آج دنیا ہے وہ فقط یسوع دے سکتا ہے انہیں۔ زمین پر رہنے والے ہر ایک شخص کے دکھوں کا مداوا فقط یسوع مسیح ناصری ہے۔ یسوع کے بغیر اس دنیا میں کسی شخص کے پاس کوئی امید نہیں ہے۔ میں چند دن پہلے کسی بہن سے یہ بات کر رہا تھا کہ بائبل مقدس میں زبور میں لکھا ہے کہ وہ شخص جو بے خدا ہیں ان کی امید ٹوٹ جائے گی، لیکن ہم تو مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ وہ شخص جو خدا سے واقف نہیں ہیں، وہ لوگ جو خدا سے دور ہیں، ان کی امید ٹوٹ جائے گی، لیکن ہم چونکہ مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم خدا سے واقف ہیں، ہم اس تعلیم کو جانتے ہیں کہ یسوع نے ہمارے لیے کفارہ دیا ہے، تو ہمارے پاس ایک امید ہے۔ جب ہم امید کی بات کرتے ہیں تو بند راستوں کے اندر ہمیں روشنی دکھائی دیتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کوئی معجزہ ہو جائے گا، اور یہ امید ہی ہے جو نا امید اور بے بسی اور مفلسی کے عالم میں ہمیں جینے کا راستہ دکھاتی ہے، اور یہ فقط یسوع مسیح کے قدموں کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ دنیا کے اندر آج اس قدر دکھ ہے، آپ یقین کریں کہ کچھ مہینے پہلے مجھے کسی شخص سے ملنے کا اتفاق ہوا، اور اس نے جب مجھ سے دعا کے لیے کہا تو آپ یقین کیجئے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ وہ کس قدر بندہ دکھی ہے۔ اس کی وائف کو کینسر تھا
और जो कैंसर की रसौली थी वो बताता था कि उसके अंदर से पीप जो है मुसलसल निकलती है, क्योंकि मेरी माँ को भी कैंसर हुआ था। तो मैं इस बात को जानता था कि ये क्या तकलीफ हो सकती है। वो एक गरीब आदमी था, ना उसके पास पैसे थे इलाज कराने के लिए, और जितने पैसे थे वो उसमें उसका इलाज करवा रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसकी बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही थी। लेकिन मैंने उसे एक बात बताई कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी वाहिद इस दुनिया के अंदर उम्मीद है। बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि मुआवजा हो जाए और हम शिफा पा जाएं, यही काफी है। इस जमीन पर रहते हुए हम ये सोच सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी की एक मिसाल है कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, बक्से के बाहर सोचो, यानी इस एनवायरनमेंट के बाहर सोचना। हमारी इस जिंदगी के बाद भी एक जिंदगी है। इस जिंदगी के अंदर जब हम जी रहे हैं तो शायद हमें जिंदगी पर सहूलियात और आसाइशें और हमारी ख्वाहिशात की तकमील ना हो, लेकिन एक उम्मीद के साथ हमने जीना है, एक ईमान के साथ हमें जीना है कि हमने उस जिंदगी को सिक्योर करना है जो इसके बाद आने वाली है। तो मैंने उसे यही बात बताई कि भाई खुदा की आपके लिए यही मर्जी है कि खुदा आपकी बीवी को शिफा देना चाहता है, लेकिन इससे बेहतरीन बात यह है कि अगर ये मसीह पर ईमान ले आए तो ये मसीह में मरेगी, ये जमीन से तो रुखसत हो जाएगी लेकिन खुदा की हुजूरी में चली जाएगी। तो उसके बाद मुझे उस भाई का फोन आया, उसने कहा कि भाई उस दिन के बाद मेरे अंदर एक ऐसी तसल्ली है कि मेरी बीवी जिस्मानी तौर पे मुझसे जुदा हो सकती है लेकिन रूहानी तौर पे नहीं हो सकती, वो खुदा के हुजूर में जाकर खड़ी हो जाएगी। सो ये मजूसी जो है इनकी रूह के अंदर ये ख्वाहिश है, इनकी रूह के अंदर ये तड़प है कि ये उस बादशाह को सजदा करना चाहते हैं। आज लोग जो है मादी चीजों को पाकर अपनी रूह में बसी इस तड़प को फिल करना चाहते हैं। इंसानी रूह के अंदर एक ऐसा खला है, एक ऐसा खला है जिसको इंसान खुद भी नहीं समझ पा रहा, लेकिन इंसान उस खला को जिस्मानी चीजों को पाकर पूरा करना चाहता है। बहुत सारे लोगों से हमें मिलने का इत्तेफाक होता है, और एक बड़ी सोच जो आज के दौर के अंदर मौजूद है, वो लोग ये सोचते हैं कि हम अगर इस मुल्क से निकलकर दूसरे मुल्क में चले जाएं तो हमारे दुख और दर्द दूर हो जाएंगे, हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। जबकि दूसरे मुल्क की लाइफ जो है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, वहां की परेशानियां, वहां की टेंशनें यहां से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जब वहां पर जो लोग जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि यहाँ की जिंदगी का जो तकाजा है वो फर्क है। मसाइल जमीन पर हर जगह मौजूद हैं, मसाइल अमेरिका में भी हैं, मसाइल यहाँ पर भी हैं। मसाइल जमीन पर इंसान का पीछा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इंसान आज जिस आरामदेह जिंदगी की तलाश कर रहा है कि जहां पर सब कुछ ठीक हो, जहां पर मैं एटीएम में पैसे निकलवाने जाऊं तो कोई मेरे पीछे ना आए कि मुझे लूट ले, ना ही मेरा बैंक अकाउंट हैक हो जाए, ना ही मेरा मोबाइल चोरी हो जाए, ना ही मेरे घर में अंदर चोरी हो। इंसान आज एक सिक्योर लाइफ की तलाश कर रहा है जो इस जमीन पर मुमकिन नहीं है। ये एक हकीकत है, लेकिन ये हकीकत जो है इसको यीशु मसीह नासरी मुमकिन बना सकता है, क्योंकि यीशु मसीह नासरी ही वो बादशाह है जो इस जमीन पर अपनी बादशाही को कायम करेगा, और उस बादशाही के अंदर मुकम्मल इत्मीनान होगा। और जिस फैंटेसी लाइफ का और जिस ख्यालाती और जन्नत की तरह की जिंदगी का तस्वुर जो हम इस जमीन पर करते हैं वो यीशु की बादशाही में हमें मिलेगा, इस जमीन पर नहीं मिलेगा। सो इंसान आज क्या कर रहा है, जिस्मानी चीजों से मादी चीजों को पाकर अपनी रूह के अंदर मौजूद उस खला को पाने की कोशिश कर रहा है, रूह के अंदर मौजूद इस खालीपन को फिल करने की कोशिश कर रहा है, जो कि मुमकिन नहीं है। लेकिन ये उस वक्त मुमकिन होगा जब हम अपनी जिंदगियों का बादशाह यीशु मसीह को मानें। इन मजूसियों ने यही किया है। अगर हम यिर्मयाह नबी के सहीफे को पढ़ें तो इसराइल के जो 12 कबीले थे उनमें से एक कबीले के साथ ये अहद था, जो दाऊद का कबीला था, यहूदा का कबीला जो था, उससे ये वादा था कि सल्तनत जो है यहूदा के कबीले से कभी जुदा नहीं होगी। और दाऊद बादशाह से खुदा ने ये अहद किया था, ये अहद किया था खुदा ने दाऊद बादशाह से कि तेरे तख्त पर बैठने के लिए आदमियों की कमी ना होगी। लेकिन जैसे ही हम यिर्मयाह नबी का सहीफा पढ़ते हैं तो हम देखते हैं बनी इस्राइल कौम ने बुत परस्ती शुरू कर दी, और खुदा ने यिर्मयाह नबी से कलाम किया कि मैंने यहूदा का गुनाह जो है हीरे की नोक से लिखा है, यानी ये कभी मिटाया नहीं जाएगा, इसका हिसाब मैं लूंगा। तो अगर ये कौम अपने गुनाहों के लिए मेरे हुजूर में माफी मांगेगी तो इनका कफारा हो जाएगा, अगर ये नहीं मांगेंगे तो मैं इनको गैर कौम के सीरी में भेज दूंगा। अब इस वाकये के अंदर जो हैरानकुन बात यह है कि खुदा ने एक तरफ दाऊद से वादा किया है कि तेरे घराने से बादशाह जुदा नहीं होगी, दूसरी तरफ से खुदा कह रहा है कि मैं बनी इस्राइल कौम को, यहूदा को गैर कौम के सीरी में भेज दूंगा। देखिए खुदा का रहम इन हालात के अंदर किस तौर से जाहिर हो रहा है, खुदा किस कदर मेहरबान है, खुदा किस कदर मोहब्बत करने वाला है, और उसकी रहमत और उसकी मोहब्बत आसमान से ज्यादा बुलंद है, और खुदा किस तौर से अपने अहद को पूरा कर रहा है। वो लोग अपने गुनाह से तौबा नहीं करते, वो गैर कौम के सीरी के अंदर चले जाते हैं, और यहूदा के जो बादशाह हैं वो नबूकदनजर बादशाह के गुलाम बन जाते हैं, असीर बन जाते हैं। लेकिन इस वाकये के अंदर एक खूबसूरत बात यह है कि खुदा ने दाऊद के घराने से तो बादशाहत खत्म कर दी थी ताकि एक ऐसी ग्राउंड पैदा करे जहां पर यीशु मसीह का तख्त और यीशु मसीह की बादशाहत जाहिर हो। खुदा ने जमीन की बादशाहतों को, खुदा ने दाऊद के घराने की जमीनी बादशाहत को खत्म कर दिया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर दाऊद के घराने ही से पैदा हुए। खुदा ने दाऊद के घराने की जिस्मानी बादशाहत को खत्म कर दिया ताकि दाऊद के घराने से एक रूहानी और हकीकी बादशाहत को पैदा करे।
اور اسی بادشاہی کے اندر ہی انسان کو تسلی، امید اور خوشی ملے گی۔ اور یہ مجوسی جو ہیں یہ چلے ہیں اسی بادشاہی کا پیچھا کرتے، اس بادشاہ کی پیروی کرتے ہوئے اس بادشاہ کو سجدہ کرنے کے لیے نکلے ہیں جس کے بارے میں انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا، جس کے بارے میں انہوں نے اپنے کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک بادشاہ آئے گا جس کی بادشاہی کے اندر اس زمین پر اطمینان ہوگا، جس کی بادشاہی کے اندر انسان کے دکھ اور درد مٹا دیے جائیں گے، جس کی بادشاہی زمین پر ظاہر ہوگی اور زمین کی ساری حکومتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہم جس دور میں موجود ہیں میرے عزیزو، یہ بہت ہی آخری دور ہے، یہ بالکل آخری دور کے اندر ہم موجود ہیں، اور بائبل مقدس کے اندر آخری دور کے تعلق سے جتنی پیشگوئیاں موجود ہیں وہ اس دور کے اندر پوری ہو رہی ہیں۔ اسرائیل کے ملک کا بنایا جانا اور یروشلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کیا جانا اس پیشگوئی کی فلفلمنٹ ہے۔ سو وقت بہت قریب ہے، جب خدا یسوع مسیح بادلوں پر ظاہر ہوں گے وہی وہ وقت ہوگا جب اس زمین پر خدا اس زمین کے ساری بادشاہتوں کو، آج بادشاہت کا دور جو ہے وہ جمہوری دور میں تبدیل ہو گیا ہے، جمہوری دور ہے، لیکن یہ بادشاہیاں ہی ہیں۔ خدا اس زمین کی ساری بادشاہتوں کو ختم کر دے گا اور اس زمین پر یسوع مسیح ناصری کی بادشاہ، جس کے اندر انسان کو امید اور خوشی اور اس زندگی کا وہ زندگی ملے گی جس کا تصور ہم اپنے خیالات کے اندر کرتے ہیں کہ زمین پر انسان کے دکھ درد دور ہو جائیں اور انسان کو کوئی ٹینشن نہ رہے، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہ بادشاہی یسوع مسیح اس زمین پر قائم کرے گا۔ یہ غیر قوم سے تعلق رکھنے والے جو مجوسی ہیں، نجومی ہیں، یہ اس بادشاہ کو سجدہ کرنے کے لیے نکلے ہیں ایک امید کے ساتھ، لیکن آج ہمیں خدا کی بادشاہی کا یہ پیغام سنایا جا رہا ہے کہ خدا کی بادشاہی زمین پہ آئے گی۔ سو کیا ہم اس بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کرسمس کا پیغام یہی ہے کہ خدا نے ایک لفظ پہ اکثر آج کل کے دنوں کے اندر بڑی بات کی جا رہی ہے کہ یسوع مسیح پیدا ہوا ہے۔ اصل میں جب ہم یسوع مسیح کیونکہ خدا ہے اور جب ہم خدا کی ذات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو انسانی زبان کے اندر لفظ کم پڑ جاتے ہیں کہ ہم خدا کی عظمت کو، خدا کی قدرت کو، خدا کے جلال کو اور خدا کی بزرگی کو بیان کریں۔ اصل میں پیدا وہ ہوتا ہے جس کا پہلے سے وجود نہ ہو، لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے وسیلہ سے سب چیزیں پیدا کی گئیں اور جو کچھ بھی پیدا کیا گیا اس میں کوئی بھی چیز یسوع کے بغیر پیدا نہ ہوئی۔ سو یسوع کا وجود اس کائنات کے پیدا کیے جانے سے پہلے موجود تھا، وہ تو خدا تھا خود، اور اسی نے سب چیزوں کو پیدا کیا تھا۔ تو یسوع پیدا نہیں ہوا، یسوع مجسم ہو کر آیا ہے۔ مجسم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا جسم کے اندر ظاہر ہو رہا ہے۔ یسوع پیدا نہیں ہوا، یسوع مجسم ہو کر آ رہا ہے۔ زبوروں کو بھی پڑھیں تو زبور نویس جو ہیں خدا کے دیدار کے طالب ہیں کہ کسی طرح سے وہ خدا کو دیکھ لیں کہ خدا کیسا ہے۔ مطلب زبور نویس کہتا ہے کہ جس طرح پانی کے نالوں کے لیے ہرنی ترستی ہے اسی طرح سے خدا میری روح تیرے دیدار کے لیے ترستی ہے۔ سو انسان کے اندر خدا کو دیکھنے کی تڑپ پہلے سے موجود تھی، لیکن موسیٰ سے خدا نے کہا تھا کہ موسیٰ کوئی مجھے دیکھ کے زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ موسیٰ نے خواہش کی تھی کہ خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ خدا اپنی ذات کو انسان کو دکھانا چاہتا تھا۔ سو کیونکہ انسان سے یہ ہو نہیں سکتا تھا، انسان خدا کو دیکھ کے زندہ رہ نہیں سکتا تھا، اسی لیے یسوع مسیح جسم میں ظاہر ہوا ہے تاکہ بدن کے اندر لوگ خدا کو دیکھ لیں کہ خدا کیسا ہے۔ وہ خدا جو آگ کے ستون میں بنی اسرائیل کے آگے چلتا تھا اور بادل کے ستون کے اندر ان کے آگے چلتا، بادل کے اندر اور رات کو آگ کے ستون میں آگے چلتا تھا، وہ خدا مجسم ہو کر آیا تھا۔ اصل میں جب خدا یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ دنیا کا نور میں ہوں، تو اصل میں ان دنوں میں وہ عید خیام منا رہے تھے۔ عید خیام میں ہوتا کیا تھا، وہ اپنے درمیان میں ایک لائٹ لگاتے تھے، ایک لیمپ لگاتے تھے، اور وہ یاد کرتے تھے کہ کیسے بیابان کے اندر خدا نے آگ کے ستون میں ہو کر بنی اسرائیل کو راہ دکھائی تھی، تو ملک موت کے اندر وہ داخل ہو گئے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے درمیان میں کھڑے ہو کر خداوند یسوع مسیح نے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ آگ کا ستون جو تم نے ادھر دیکھا تھا، وہ دنیا کا نور جو تم نے ادھر دیکھا تھا، وہ میں ہوں۔ یہ لیمپ جو تم نے لگایا ہے، جو اس کی یاد دہانی کے لیے لگایا ہے، یہ وہ دنیا کا نور نہیں ہے، دنیا کا نور میں ہوں۔ یعنی کہ وہ خدا جس کو دیکھنے کی امید، جس کو دیکھنے کی خواہش بنی نو انسان کے ڈیزائن کے اندر موجود تھی، خدا نے انسان کو بنایا اس طرح سے تھا کہ وہ خدا کے بغیر رہ نہیں سکتا، کیونکہ خدا کے بغیر انسان کے پاس امید ختم ہو جاتی ہے، اور انسان جب بھی مایوس ہو جاتا ہے، بیماریوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر گر جاتا ہے، تو اسے واحد امید یہی نظر آتی ہے۔ ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ جی دعا ہی کرو، اب آپ دعا کریں، کیونکہ امید جو ہے خدا کے پاس نظر آتی ہے۔ لیکن خدا کی محبت اور خدا کا رحم دیکھیں کہ انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی خدا اپنے آپ کو بدن میں ظاہر کر رہا ہے تاکہ دنیا کا رہنے والا ہر ایک شخص خدا کو دیکھ لے۔ سو ہم پر یہ بڑا رحم کیا گیا ہے، ہم پر یہ خدا کا بڑا فضل ظاہر ہوا ہے کہ ہم مسیح میں موجود خدا کو دیکھ لیں۔ آئیے آنکھوں کو بند کریں گے اور اس انتظام پر جو خدا کا انتظام ہے غور کریں گے۔ اور کرسمس کے ان دنوں کے اندر ہم نے بہت سارے پیغامات سنے ہیں، اور کچھ دیر کے لیے ہم اپنے ان تمام مسائلوں سے، اپنے تمام پریشانیوں سے نظریں ہٹا کر اس بات پر لگائیں گے کہ خدا نے انسان کی نجات کا انتظام کیا ہے۔
وہ امید جس کو لے کر جس ستارے کو دیکھ کر مجوسی چلے تھے، اور وہ امید جس کی تلاش آج غیر قومیں کر رہی ہیں، وہ امید جس کی تلاش آج دکھوں سے بھری ہوئی یہ دنیا کر رہی ہے، اور وہ امید جو خدا کو دیکھنے کی امید تھی کہ انسان کسی طرح سے خدا کو دیکھ لے، وہ مسیح مجسم کے اندر ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ سو آئیے آنکھوں کو بند کر کے ہم اپنا دھیان خدا کی طرف لگائیں گے اور کچھ دیر کے لیے خدا سے بات کرنا شروع کریں گے، اور صلیب سے بہا ہوا وہی خون خدا جو روغن بلسان سے زیادہ زوراور ہے، خدا ان میں سارے کی زندگی کے اندر مان لیتے ہیں، اور تیرے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے خدا ان میں سارے کی زندگی کے اندر بحالی آئے، خوشی آئے، شادمانی آئے، رہائی آئے، اور خدا ہر طرح کا قرض، ہر طرح کا بوجھ، اور خدا جو روحوں پر ہے، جو زندگیوں پر ہے، جو گھرانوں پر ہے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتا رہے آج رات۔ اور خدا تیرے پاک نام کے وسیلہ سے خدا تیری قدرت ان میں سے ہر ایک کی زندگی پر زور سے نازل ہو کر، اور خدا ہر طرح کی بیماریاں، ہر طرح کے چلے، ہر طرح کے جادو آج ان میں سے موجود ایک ایک زندگی پر سے تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے پاک نام کی قدرت سے توڑ دیتا ہوں۔ ہر طرح کی پڑھائیاں، ہر طرح کے چلے، ہر طرح کے جادو یسوع کے نام سے آج کینسل ہو جائے، اور آج کی رات یہاں موجود ایک ایک شخص کی زندگی کے اندر بحالی، خوشی اور شادمانی کی رات ہو، آزادی کی رات ہو، اور ان میں سے کوئی بھی رہا ہوا نہ رہے، بلکہ یہ وقت رہائی کا وقت ہے۔ خدا اسی وقت خدا تیرے پاک نام کے وسیلہ سے تیری نجات ایک ایک زندگی کے لیے ظاہر ہو، خدا تیری خوشی، تیری بحالی، اور خدا ہر طرح کا بوجھ جو روحوں پر ہے وہ جاتا ہے۔ خدا باتوں کا بوجھ ہے، بہت ساری فکروں کا بوجھ ہے، آج زندگیوں سے جائے یسوع کے نام سے ہر طرح کا بوجھ، ہر طرح کی بیماریاں جائے یسوع کے نام سے زندگیوں سے، ہر طرح کی مایوسی کو، مفلسی کو، ناامیدی کو یسوع کے نام سے نکل جانے کو حکم دے دیتے ہیں، اور خدا یہ جگہ تیرے جلال سے بھر جائے۔